گھر چھوٹا ہو یا بڑا یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ عورت اگر عقل مند اور سلیقہ مند ہو تو چھوٹے سے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے، اور اگر عورت گھر میں سلیقہ مند نہیں ہے تو یقین کریں بہت بڑی بڑی جو بنگلے کوٹھیاں ہیں نا، وہ بھی میں نے گندگی میں رلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بندے میرے دیے ہوئے پر راضی ہو جا۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو میری رب کی جو ذات ہے نا، وہ انسان کو پھر وہاں سے نوازتی ہے، رحمت کے دروازے اس طریقے سے کھولتی ہے کہ جہاں سے انسان نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سو جناب یہاں پر ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح سے ناشتہ بچوں نے آج ہلکا پھلکا سا کیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ دوپہر کا کھانا بھی جلدی بنانا چاہیے، کیونکہ بچوں کی تھوڑی طبیعت خراب تھی، کھانسی اور گلے خراب ہوئے تھے۔ سو میں نے ان کو شہد دیا، انڈے دیے بوائل کر کے، ساتھ انہوں نے کسی نے بسکٹ کھا لیے، چائے کے ساتھ کسی نے رس لے لیا۔ سو اسی طریقے سے بچوں نے ناشتہ کر لیا۔ سو جناب بات ہو رہی تھی اسی چیز کے اوپر کہ گھر جو ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر اپنا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ کے نا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں نا، کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کے نا اپنا جو موازنہ ہے نا، وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی مت کریں۔ دیکھیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم نوازا ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ سو کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کے یہ مت سوچا کریں کہ اس کا ہائے گھر اتنا بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، یا پھر اس کی جو ہے نا اس کا گھر بہت پیارا ہے، اس کے گھر میں پتھر ماربل لگے ہوئے ہیں، میرا گھر اچھا نہیں ہے، جو بھی ہے مطلب نا انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس طریقے کے جو وہم و گمان ہوتے ہیں نا، ان کو دل سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ناراض ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ سارا دن رات اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں نا، تو تب بھی کم ہے۔ یقین کریں اپنا گھر ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں جو بیچارے کرایوں پہ رل رہے ہیں۔ ایک سمجھدار اور سلیقہ مند جو عورت ہے نا، وہ اپنے گھر کو جنت بنانے کا ہنر رکھتی ہے، یقین کریں۔ اب میرا گھر آپ کے سامنے ہے، میں سارا دن اپنے گھر کو سنوارتی رہتی ہوں، میرے گھر میں کوئی ماربل نہیں لگا ہوا، میرے گھر میں کوئی اتنا اچھا پینٹ نہیں ہوا، میرے گھر میں مطلب یقین کریں میں آپ کو اگر اصلیت بتاؤں نا، تو میرے گھر کی چھتیں جو ہے نا وہ بھی اتنی خراب ہیں کہ اوپر سے پانی ٹپکتا ہے، اور میں تو دعا ہر وقت یہی مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بارش نہ ہو۔ بارش ہوتی ہے تو میرے گھر کی ساری چھتیں جو ہیں ان میں سے بارش نیچے ٹپکتی ہے، جس کی وجہ سے میرا پھر سارے کارپٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا جس ادھر میرے بچے بیٹھتے ہیں، جو اے سی والا روم ہے، اس کمرے کی اتنی چھت خراب ہو چکی ہے کہ اس کی ساری ٹائلز بھی اوپر سے نا جو ہے نا ان کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں اور ٹوٹ گئی ہیں۔ سو دیکھیں یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ کو صرف اپنا بتا رہی ہوں کہ دوسروں کی طرف دیکھ کے نا یہ مت سمجھیں کہ وہ اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، نہیں پتہ نہیں جو بندہ سامنے سے نظر آ رہا ہے وہ ہے بھی یا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے نا اس پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو آپ دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اچھا دعا مانگنا ایک الگ چیز ہے، آپ اگر دعا مانگتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جب دعا مانگتے ہوتے ہیں نا تو دعا میں صرف دعا مانگ کے اللہ سے مانگا نہ کریں، اس کے ساتھ باتیں کیا کریں، اپنا دکھ اللہ کو سنایا کریں، اس کے سامنے جو ہے نا اپنا سارا کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر کے رکھ دیا کریں۔ اللہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر بات جانتا ہے، وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے سامنے سارا کچھ رکھ دیں، اپنے آپ کو بے بس ثابت کر کے اس کے سامنے پھینک دیں کہ یا اللہ پاک میں بے بس ہو چکا ہوں، میرے پاس اس چیز کی کمی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا پھر مجھے جو ہے نا اس چیز کی چاہ ہے اور مجھے یہ نہیں مل رہی۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اس چیز کے جو ہے نا آس میں رہتا ہوں کہ کب میرا بندہ میرے سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ انسان 100 غلطیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ استغفار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا کھڑا ہے، میں کیسے اس کو معاف نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے،
وہ بندے کو ضرور نوازتا ہے. اس لیے کسی کی طرف دیکھ کے نا اپنا دل کبھی مت برا کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ دینے والی ذات ہے، وہ عطا کرنے والی ہے. محنت جاری رکھیں. محنت کرنے والا بندہ جو ہے نا اس کی کبھی ہار نہیں ہوتی. یاد رکھیں اس بات کو. اچھا، یہاں پر میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں. یہاں پر میں نا ایک ٹونر بنا رہی ہوں. یقین کریں اتنے مہنگے مہنگے ٹونرز لوگ بازاروں سے خرید کر لگاتے ہیں، اور میں نے کبھی کوئی چیز جو ہے نا اس طرح سے بازاروں سے خرید کے نہیں لگائی. یہ چاول میں نے بھگوئے تھے رات کو، اور یہ ساری رات میں نے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے نا ان کے اندر پانی ڈال کے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا، اور تقریباً ابھی 25-30 گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو بھیگے ہوئے. رات بھی ساری بھیگے رہے ہیں اور دن بھی جو ہے نا آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور یہ بھیگے ہوئے تھے. ابھی میں نے ان کو اچھی طرح سے مل کے ان کے اندر کا جو پانی ہے نا اس کو نکال کے نا آپ نے فریج میں رکھ لینا ہے، اور روزانہ اپنے فیس کے اوپر اس کا سپرے کرنا ہے. یقین کریں وہ کورین سیکرٹ ہے یہ، جو کہ کورین گلاس سکن کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ والا آپ ٹونر استعمال کر کے دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا کیا رزلٹ ملا ہے. گرمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کچن میں کھڑے ہو کے کام کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جلدی جلدی سے صبح صبح جو ہے نا اپنے سارے کام ختم کر لیا کریں. تو یہاں پر جناب ناشتے کے بعد میں نے صفائیاں کی ہیں. اس کے بعد میں فری ہو گئی تھی اور میں نے نا جلدی سے جو کچن میں کھانا بنانا شروع کر دیا. آج میرے بچے میکرونی مانگ رہے تھے کہ مما ہم نے میکرونی کھانی ہے، تو میں اس طرح سے سمپل طریقے سے جھٹ پٹ سی میکرونی بناتی ہوتی ہوں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے، زیادہ کھیکھن جو ہے نا وہ کچن میں کھڑے ہو کے نہیں ہوتے. جھٹ پٹ طریقے سے میں تیار کر کے میکرونی جو ہے نا اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں، تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں اور ہم بھی گرمی سے بچ جائیں، زیادہ محنت مشقت نہ کرنی پڑے. اچھا، میں بات کر رہی تھی یہ جو آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں نا، لوگوں نے اتنے بڑے بڑے بنگلے دکھا رہے ہوتے ہیں، کوٹھیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے اچھے اچھے ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، اور میک اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب اس طرح سے دکھاتے ہیں جیسے کہ وہ شہزادیاں ہیں، جیسے وہ محلوں میں رہتی ہیں اور انہوں نے کبھی جو ہے نا کوئی مشکل کام چیز دیکھی ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں نا، کیمرے کے پیچھے کا جو راز ہوتا ہے نا وہ ہر بندہ نہیں جانتا. کیمرے کے پیچھے کی جو زندگی ہوتی ہے نا ان لوگوں کی، وہ بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے. وہ بھی لوگ ہماری طرح ہیں سیم. کوئی وہ اتنے جو ہے نا کروڑ پتی نہیں ہوتے، صرف کنٹینٹ کریئٹر ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کام کو وہ لے کر آگے چلتے ہیں، کامیابی حاصل کر کے پھر وہ جو ہے نا یہاں تک پہنچتے ہیں، یہ سارا کچھ حاصل کرتے ہیں. اگر آج ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں، اپنے محنت کے بلبوتے پر اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. محنت کرنے والا بندہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہارنے نہیں دیتا، وہ کسی کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اس لیے عورتوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ گھر میں فری رہتی ہیں، سارا دن ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے آپ کوئی نہ کوئی کام شروع کریں. اگر آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے، آپ سلائی کریں. یقین کریں ایک سوٹ کی سلائی اتنی زیادہ ہے کہ بندہ ایک سوٹ دن میں سلائی کرے تو 1000 روپیہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں. آپ یوٹیوب پر چینل بنا لیں، لیکن آہستہ آہستہ گرو ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب میرے اس چینل کو تیسرا سال ہے بنائے ہوئے اور الحمدللہ مونیٹائز ہو چکا ہے. آہستہ آہستہ اس کی ارننگ بھی آئے گی انشاءاللہ. میں بھی امید پہ بیٹھی ہوں نا. تو جو ہے نا ایک تو آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں نا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ دوسروں کو سپورٹ ضرور کیا کریں، کبھی بھی حسد نہ کیا کریں، دوسروں کو سپورٹ کریں. اور دوسرا جو ہے نا اگر کوئی اتنے محنت سے کام کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اپریشیٹ کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بچے پارا پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں ان کا سبق سن رہی تھی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ویڈیو ان کی بھی شوٹ کر لی. تو بچے بھی خوش ہو گئے کہ باجی ہماری ویڈیو بنا رہی ہیں. تو جناب یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب کر کے جانا ہے. جناب ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.